ایک دن امرو کو معلوم ہوا کہ سردار امیر حمزہ سے کچھ فاصلے پر ایک ایسا جادوگر رہتا ہے جو اپنی یاری اور مکاری کے باعث مشہور ہے۔ تمام جادوگر اسے سب سے زیادہ یار مانتے تھے۔ یہ بات سن کر امرو یار کو سخت غصہ آیا، کیونکہ وہ خود کو ساری دنیا کا سب سے بڑا یار سمجھتا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کسی اور کو اس سے بڑھ کر یار کہا جائے اور اس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ امرو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوگر کو ضرور سبق سکھائے گا۔ اس نے اپنی زنبیل بغل میں دبائی اور جادوگر کی سرحد کی طرف چل پڑا۔ بتایا گیا تھا کہ جہاں جادوگر کی سلطنت شروع ہوتی ہے وہاں سبز پانی کا ایک چشمہ ہے۔ امرو چلتے چلتے کئی دن بعد اس چشمے پر جا پہنچا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو سنسان پہاڑیاں ہی نظر آئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ جادوگر کہاں ملے گا۔ اچانک اس نے زور سے آواز لگائی، "او جادوگر کے بچے، سامنے آ، دنیا کا سب سے بڑا یار تم سے ملنا چاہتا ہے۔" امرو کی گونجدار آواز پہاڑوں سے ٹکرائی اور پھر زمین کانپنے لگی۔ یکایک سنہری رنگ کا ایک بونا زمین سے ابھرا اور غصے بھرے لہجے میں بولا، "کون ہو تم؟ اور ہمارے آقا کو اس طرح بے ادبی سے پکارنے کی جرت کیسے کی؟" امرو نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، "ارے واہ، تم مجھے نہیں جانتے، میرا نام امرو ہے، دنیا مجھے سب سے بڑا یار مانتی ہے۔ میں نے سنا ہے تمہارا آقا بھی خود کو یار کہلاتا ہے۔ اس سے کہہ دو کہ فوراً آ کر مجھ سے معافی مانگے، ورنہ میں اسے ختم کر کے اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لوں گا۔" بونا ہنس پڑا اور بولا، "اچھا تو تم ہی ہو مشہور امرو یار، ہمارے آقا تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے، آؤ، میرے ساتھ چلو۔" امرو نے فخر سے کہا، "کیوں نہ خوش ہو، مجھ سے مل کر تو جادوگروں کا بادشاہ افراسیاب بھی خوش ہوتا ہے۔" یہ کہہ کر وہ بونے کے ساتھ آگے بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ زمین میں اچانک خلا پیدا ہوا اور امرو سیدھا نیچے جا گرا۔ کچھ دیر بعد اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے مضبوط ہاتھوں سے تھام لیا ہو۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ کچھ سمجھ نہ سکا کہ کہاں ہے۔ پھر یکایک روشنی پھیل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شاندار دربار میں موجود ہے۔ سامنے ایک بلند کرسی پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کے بال اور داڑھی برف کی طرح سفید تھے۔ اس کے ارد گرد کئی جادوگر کھڑے تھے جن کی آنکھوں میں چمک اور چہروں پر غرور تھا۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھایا اور ایک جھٹکے سے امرو یار کا جسم لرز اٹھا۔ اگلے ہی لمحے رسیوں نے اسے جکڑ لیا اور وہ ایک ستون سے بندھ گیا۔ بوڑھا قہقہا لگاتے ہوئے بولا، "تو ہی ہے وہ امرو یار جس کی یاری کے چرچے ہیں۔" امرو نے ہنستے ہوئے کہا، "جی ہاں، میں ہی امرو یار ہوں۔ اور تم کون ہو؟" بوڑھا فخر سے بولا، "میں ہوں یار جادوگر، دنیا میری یاری کی مثال دیتی ہے۔ دیکھ لو، ابھی لمحہ بھر میں تمہیں قید کر دیا۔" امرو نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، "یہ کون سی یاری ہوئی؟ یہ تو جادو ہے۔" بوڑھا بولا، "کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اب تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔" امرو نے بڑے سکون سے کہا، "مگر پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ بڑا یار کون ہے، میں یا تم؟" بوڑھے نے سنجیدگی سے کہا، "فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، کیونکہ تم میری قید میں ہو۔" امرو ہنس پڑا، "یہ زبردستی ہے۔ اگر تمہیں اپنی یاری پر اتنا ہی گھمنڈ ہے تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ پھر معلوم ہو جائے گا کہ اصل یار کون ہے۔" بوڑھا کچھ سوچ کر بولا، "ٹھیک ہے، بتاؤ، کس طرح مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟" امرو نے کہا، "یوں کرو کہ تمہارے پاس جتنی دولت ہے وہ یہاں اکٹھی کرو۔ پھر میں اپنی یاری سے اسے غائب کروں گا۔ اگر تم اسے واپس حاصل کر لو تو تم بڑے یار، ورنہ میں۔" بوڑھا مسکرا کر بولا، "منظور ہے۔" اس نے اپنے جادوگروں کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر منتر پڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں سونے، چاندی، جواہرات اور اشرفیوں کا ایک عظیم ڈھیر دربار کے بیچ آ گیا۔ امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے زندگی میں اتنی دولت کبھی نہ دیکھی تھی۔ بوڑھے نے کہا،
ہاں بھائی امرو، اب غائب کرو اس دولت کو۔ امرو بولا، پہلے مجھے رسیوں سے آزاد کرو۔ بوڑھے نے انگلی کا اشارہ کیا، رسیاں غائب ہو گئیں اور امرو آزاد ہو گیا۔ اس نے زنبیل بغل سے نکالی اور مسکراتے ہوئے کہا، اب دیکھو میری یاری۔ اس نے زنبیل میں مٹھی بھر بھر کر تمام دولت ڈالنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونے چاندی اور جواہرات کا وہ عظیم خزانہ زنبیل میں غائب ہو گیا۔ بوڑھا جادوگر حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ بظاہر دولت کا اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ 1000 بوریوں میں بھی نہیں بھر سکتا تھا، مگر رہا تھا کہ اس چھوٹی سکسی وہ دیکھ رہا تھا ٹی کی تھیلی میں وہ دولت غائب ہوتی چلی جا رہی تھی اور تھیلی ویسے کی ویسے تھی۔ بہرحال وہ مقابلے کی وجہ سے مجبور تھا، اس لیے خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اور امرو یار بڑے اطمینان اور سکون سے دولت سمیٹتا رہا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا کہ اتنی آسانی سے اتنی بڑی دولت اسے حاصل ہو رہی ہے۔ امرو یار کو دوست سمیٹنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگے اور پھر جب آخری اشرفی بھی اس کی زنبیل میں غائب ہو گئی تو وہ اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بس کر لی غائب دولت؟ بوڑھے نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں کر لی غائب، اب تم کر لو جو کرنا ہے۔ امرو یار نے پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالنا چاہا تاکہ اس میں سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لے اور ان کی نظروں سے غائب ہو کر بڑے اطمینان سے اس محل سے نکل سکے، مگر بوڑھا بھی بجد ہوشیار اور چالاک تھا۔ ابھی امرو یار نے زنبیل میں پوری طرح ہاتھ ڈالا بھی نہیں تھا کہ بوڑھے نے تیزی سے اپنی انگلی کو حرکت دی اور امرو یار ایک جھٹکے سے دوبارہ ستون سے چمٹ گیا اور زنبیل اس جھٹکے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ جیسے ہی اس کا جسم ستون سے لگا، اس کا جسم رسیوں سے بندھ گیا اور ایک بار پھر بے بس ہو کر رہ گیا۔ بوڑھے نے فرش پر پڑی ہوئی امرو یار کی زنبیل اٹھا لی اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کر دولت باہر نکالنے کے متعلق سوچا، مگر دوسرے لمحے وہ حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ زنبیل بالکل خالی تھی۔ اس میں دوست تو ایک طرف ایک ذرہ تک نہیں تھا۔ اب تو یار جادوگر بے حد گھبرایا۔ اس نے بہت سے منتر پڑھے تاکہ وہ اس زنبیل کا رانا سمجھ سکے، مگر یہ زنبیل اس کے جادو کی حدود سے بالا تر تھی، اس لیے اس پر اس کا کوئی جادو نہ چل سکا اور زنبیل ویسے کی ویسے خالی ہی رہائی کہ اب بولو بوڑھے جادوگر، کہاں گئی تمہاری یاری؟ امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، مالی باعث کوئی بات نہیں، ابھی سب پتہ چلا جاتا ہے۔ سانپوں کے شہنشاہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھے بتا سکے کہ میں اپنی دولت کیسے حاصل کر سکتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور پھر اس نے زور سے اپنا پیر زمین پر بارار دوسرے کے ستون کے قریب ہی فرش کی ایک اینٹ کسی تختے کی طرح کھل گئی اور پھر ایک بہت بڑا سانپ اس میں سے باہر مشکل آیا۔ سانپوں کے شہنشاہ، مجھے اس تحصیلی کے متعلق بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور میں اس میں غائب ہوئی اپنی دوست کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ بوڑھے نے زنبیل کا منہ اس بڑے سانپ کی طرف کرتے ہوئے کہا، یار جادوگر یہ زنبیل ہے، ایک ایسی تھیلی جو ایک جلیل القدر بزرگ نے امرو یار کو دی ہے، اس میں تمہاری دولت تو ایک طرف پوری دنیا کی دوست غائب ہو سکتی ہے۔ اگر تم اس کھیل میں سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم جادو سے توبہ کر لو، سانپ نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جادو سے توبہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بوڑھے جادوگر نے فیصلے لیجے میں کہا، بس اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں، سانپ نے کہا اور دوبارہ فرش ہے غائب ہو گیا۔ بوڑھا پہلے تو بچہ پریشان ہوا، مگر کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ چلو وقتی طور پر توبہ کر لی جائے اور دولت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی توبہ سے محرم جائے گا۔ چنانچہ اس نے آواز بلند جادو سے توبہ کی اور پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس بار زنبیل میں سے دوست باہر نکالنی شروع ہو گئی اور بوڑھے نے بے اختیار قہقہے لگانے شروع کر دیے، مگر وہ یہ بھول گیا کہ جادو ختم ہوتے ہی امرو یار بھی آزاد ہو گیا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھا دوسری بار زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دولت نکالنا، امرو یار چیتے کی طرح اس پر پکا اور اس نے بوڑھے کے ہاتھ سے زنبیل بھینٹ لی۔ پھر اس سے پہلے کہ بوڑھا سنبھلتا،
امرو یار نے پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر خنجر سلیمانی نکالا اور پوری قوت سے جادوگر کے سینے میں بار دیا۔ جادوگر کے منہ سے بے اختیار پینچن نکلی اور وہ تڑپنے لگا۔ جادوگر کے ساتھیوں نے منتر پڑھنے کی کوشش کی مگر امرو یار تو بجلی بنا ہوا تھا۔ اس نے انتہائی تیزی سے خنجر جادوگر کے سینے سے نکال کر ان میں سے ایک جادوگر کے سینے میں بایا اور پھر اس میں سے کھینچ کر دوسرے جادوگر کو بھی مار دیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ تینوں جادوگر ختم ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور پورا محل غائب ہو گیا اور ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ جب گرد و غبار چھٹا تو امرو یار نے دیکھا کہ وہ ویران پہاڑیوں میں کھڑا ہوا ہے اور زنبیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے خوشی سے ایک بھرپور نعرہ مارا اور پھر زنبیل بغل میں لٹکائے وہ چھلتا کودتا سردار امیر خمرہ کے شکر کی طرف بڑھنے لگا۔